السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں خبر کے ساتھ، میں ہوں علی سرور۔ بجلی نہیں ہے، لوڈ شیڈنگ، گیس نہیں، اس کی بھی لوڈ شیڈنگ، سرمایہ کاری بھی نہیں ہو رہی، اور سندھ طاس معاہدہ عمل درآمد اب تک نہیں ہوا، اس پر بھی خاموشی چھائی ہوئی ہے۔ اور جبکہ اگر آئی ایم ایف کا پروگرام لینا اگر کامیابی یا اصلاحات تو نہیں کہا جا سکتا اس حکومت کی طرف کی جو گفتگو ہے۔ وزراء کی گفتگو چیک کریں تو لگتا یہ ہے کہ جناب راوی ہر طرف چین چین لکھتا ہے، اور پورے ملک میں امن و امان کا اور جناب بہترین معیشت کے حوالے سے دور دورہ ہے، جب حقائق کچھ اور ہیں۔ کیونکہ جنگ تو ظاہر ہے ایران اور امریکہ کی، ظاہر ہے ایک نہ ایک دن ختم تو ہونی ہے، پھر آپ کو انہی مسائل کا سامنا ہوگا۔ انہی مسائل پر آج ہم گفتگو کریں گے کہ جناب یہ جو مسائل ہیں، خاص طور پر 7,000 میگا واٹ بجلی شارٹ فال کا سامنا ایک بار پھر ہو گیا ہے، اور کہا گیا 2.25 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہوگی۔ اب یہ ظاہر ہے وزارت خزانہ ہو یا وزارت بجلی ہو، یہ دونوں کیا ہم کامیاب کہیں ان کو؟ کیونکہ آئی ایم ایف کا پروگرام لینا کون سی کامیابی یا اصلاحات ہے؟ بحران آئے تو بجلی بند کر دو، لوڈ شیڈنگ کر دو، اسے بھی کامیابی تو نہیں کہا جا سکتا۔ تو پھر کامیابی ہے کیا؟ کیونکہ قرضے بڑھ رہے ہیں، دوست ممالک ڈالرز واپس مانگ رہے ہیں، تو معیشت کا کیا ہوگا؟ اس پر کیوں غور و فکر نہیں ہوا اب تک، یا اگر ہوا ہے تو اب تک رزلٹ سامنے کیوں نہیں آیا؟ اور دوسرا بڑی اہم بات کہ علی مخان گروپ کے لفظ استعمال میں اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ بات کی جا رہی ہے بار بار کہ اس میں پھوٹ پڑ گئی ہے، اور خان صاحب کی جو بہنیں ہیں انہوں نے سنگین الزامات عائد کیے سلمان اکرم راجہ صاحب پر، انہوں نے بھی شدید رد عمل دیا ہے۔ لیکن علی مخان صاحبہ فرماتی پارٹی کی قیادت اس وقت حکومت کی سہولت کار بنی ہوئی ہے۔ کون لوگ ہیں اور یہ آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں کہ جی اچکزئی صاحب کو یا راجہ ناصر عباس صاحب کو ہٹا دیا جائے ان کی جگہ، اور دیگر لوگوں کو لایا جائے ان سے جو توقعات تھی وہ پوری نہیں ہوئی؟ اسی پر ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما فردوس شمیم نقوی صاحب موجود ہیں، بہت شکریہ۔ نقوی صاحب، آپ کی پارٹی سے آغاز کرتے ہیں، پھر عوامی مسائل کی جانب بھی آتے ہیں۔ یہ پارٹی میں اختلافات، خاص طور پر علیمہ خان صاحبہ کے حوالے سے آج بھی کہا سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہ مجھے تو خان صاحب نے کہا تھا کہ جی پارٹی لیول کے فیصلے جو ہے وہ علیمہ خان نے نہیں کرنے، وہ پارٹی نے کرنے ہیں۔ پھر علیمہ خان صاحب جو کہ کہہ رہی ہیں، اس میں آپ کو لگتا ہے کسی حد تک بات درست فرما رہی ہیں کہ اس وقت حکومت کی سہولت کار بنی ہوئی ہے آپ کی پارٹی کی قیادت، جو ویسے گوہر صاحب ہوں یا راجہ صاحب؟ دیکھیے، میں تو ثبوت کی بات کرتا ہوں۔ بات ساری یہ ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ ایک موروثی پارٹی نہیں ہے۔ ہم خاندان کے لوگوں کا احترام کرتے ہیں، ان کے جذبات کا احترام کرتے ہیں، ہمیں پتہ ہے ان کے جتنا لگاؤ ان کا ہے۔ آج میں بھی کہہ سکتا ہوں کہ مجھے خان صاحب کے ساتھ 32 سال ہو گئے، میرا لگاؤ بھی کم نہیں، اور میں نے جو لگاؤ شروع کیا تھا وہ اپنی عمر کے اس حصے میں کیا تھا جب میں بالغ نہیں، ہوش مند نہیں، سیاسی طور پہ میچور ہو چکا تھا، بزنس مین کے طور پہ بھی میچور ہو گیا۔ تو اٹ واز ناٹ این ایموشنل ڈیسیشن، بالکل ویل تھاٹ آف ڈیسیشن تھا۔ اور پی ٹی آئی اور دیگر جماعتوں میں جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ یہ موروثی سیاست پہ یقین نہیں رکھتی۔ مجھے بڑھنے کے لیے میرے نام کے آگے نہ میں نے شریف لگایا نہ پڑھا، نہ میں نے بھٹو لگایا نہ زرداری لگایا۔ اسی طریقے سے خان صاحب نے باقاعدہ، ان کے پاس آپشن تھا کہ جب ان کی چیئرمین شپ کو الیکشن کمیشن نے کہہ دیا نہیں رہ سکتی، تو انہوں نے اپنے گھر والے کو نہیں اپوائنٹ کیا، انہوں نے ایک پارٹی کے کارکن کو کیا۔ عمران خان صاحب یقین رکھتے ہیں آرگن ہے، اور جو بھی شخص چاہے وہ ان کے گھر والا ہو اور چاہے کوئی اور، پارٹی کے اندر فورمز موجود ہیں، انہیں شکایت ہے وہ آئیں، ہم دعوت دیتے ہیں سارے ایسے لوگوں کو کہ آپ اپنا مطبع نظر بیان کیجئے، آپ کے پاس تجاویز ہیں، آپ ان تجاویز لائیے، ہم اگر سمجھتے ہیں کہ وہ قابل غور ہیں تو غور کر کے ہم جواب دے دیں گے۔ جہاں تک 9 اپریل کے فیصلے کا تعلق ہے، سلمان صدر صاحب نے ظاہر کہا کہ جی خان صاحب نے کہا ہے ایسا۔ اچھا، غالباً نیٹ ہینگ ہوا ہے آپ کا، تو دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ جو بات شروع کی فردوس شمیم نقوی صاحب سے، کیونکہ علیمہ خان گروپ اچھا بشیر میمن صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں جی، مسلم لیگ نون سندھ کے صدر ہیں۔ بہت شکریہ بشیر میمن صاحب، آپ نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے۔ ہم گفتگو یہی کر رہے ہیں کہ جی اس وقت ملک و قوم کو جو مسائل درپیش ہیں، ایک طرف تو ایران امریکہ جنگ، ظاہر ہے اس میں پاکستان کا بڑا کلیدی کردار ہے سالس کے طور پر، اور دوبارہ بھی جو مذاکرات ہونے ہیں پاکستان میں، خبریں آ رہی ہیں پاکستان میں ہی ہونے ہیں۔
لیکن اس وقت وطن عزیز کے عوام کو جو مسائل درپیش ہے سر، ان پہ بھی ہم بات کر رہے ہیں کہ لوڈ شیڈنگ دیکھ لیجئے، گیس کی لوڈ شیڈنگ دیکھ لیجیے، سرمایہ کاری نہیں ہو رہی، قرضہ بڑھ رہا ہے، دوست ممالک اپنے پیسے واپس مانگ رہے ہیں. ایسے میں ہوگا کیا؟ کیونکہ یہ جنگ تو ختم ہو ہی جانی ہے، لیکن واپس پلٹ کر تو آنا ہے آپ کو انہی مسائل کی جانب. کی بہت مہربانی کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا. میں آپ کو تھوڑا سا عرض کروں کہ یہ چیزیں جو آپ کہہ رہے ہیں نا، لوڈ شیڈنگ اور جو اکانومی کے پرابلمز ہیں، یہ تو ہم نے انہیرٹ کیے تھے کچھ چیزیں. لیکن دوسری چیز یہ دوسری انہیرٹ چیز کیے آپ یہ نے؟ ہے، اچھا. میں تھوڑا سا بات کر جاؤں فردوس بھائی. آپ انتہائی وہ ہے، واہ، انتہائی ایک وزردار، اور مجھے پتا ہے آپ کا بیک گراؤنڈ، پڑھے لکھے آدمی ہیں. اور تھوڑا سا میری بات کو سن لیجیے. جی فرمائیے فرمائیے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ اس وقت جو پاکستان جن تو مسائل میں تعریف گھرا کر ہے. رہا تھا سر، میں نے بولا نہیں بیچ میں. ہاں تعریف کی آپ کی سر، تعریف کی. بڑی مہربانی، آپ کی یہ بہت سر مہربانی. حکومت کی تعریف نہیں کر رہے، وہ آپ کی صرف بات ہو رہی ہے. وہ نہیں میں جو کر رہے ہیں اس کی بھی تعریف کر رہا ہوں، اس کی سچائی کی پوری تائید کرتا ہوں کہ بالکل پورا سچ ہے. اچھا یہ پورا سچ ہے، انہیرنٹ کیے انہوں نے؟ جی لگتا ہے یہی ہے. اپنی کون سی پی ایم ایل این کی حکومت سے انہیرٹ کیے وہ نہیں بتا رہے صرف. اچھا یہ اصل بات. جیسے کہ ہم نے تو ایک بھی پاور پلانٹ نہیں لگایا، ہم نے تو ایک بھی ٹرانسمیشن لائن بقول ان کے نہیں بنانے کے، جو ان کے منصوبے تھے وہ اور پورے کیے. یہ لیکن انڈیپینڈنٹ بشیر پاور صاحب کو بھول لیں گے. پروڈیوسرز. اچھا میں کہہ رہا ہوں نا، وہ جو پالیسی بنی تھی 1990 سے، یا بے نظیر کریڈٹ لیں گی یا پی ایم ایل این لے گی، سولر پلانٹ 1960 کے اوپر، سائیوال کے اندر جو ہے وہ امپورٹڈ کول پہ پلانٹ لگانا، ٹرانسمیشن لائن کے بغیر جو ہے پاور پلانٹ لگا دینا، کیپیسٹی پیمنٹ زیادہ ہو رہی ہے، ان سے پیمنٹ کے اگینسٹ بجلی کم خریدی جا رہی ہے، یہ سب پی ٹی آئی نے کیا ہے. اگر عمران خان 148 کے اوپر ڈالر کو نہیں فکس کرتے اور آج 284 پہ ہوتا تو آپ کا بجلی کا ریٹ ڈبل ہوتا. بشیر محمد صاحب کہیں گے یہ تو عمران خان نے کیا نہیں، یہ انہیرٹ انہی نے یہ کیا کہ 148 کی وجہ سے آج آپ بچے ہوئے. اگر ایگریمنٹس کے اندر چینج نہیں آتی تو ذرا یہ مجھے سمجھا دیں. یہ خود بھی بیوروکریٹ رہے ہیں، سب کچھ سمجھتے ہیں، ماشاءاللہ سے بہت سمجھدار آدمی ہیں، اور ان کی خدمات بھی ہیں حکومت کے لیے. اور جب یہ بیٹھے ہوئے تھے جس موضوع پہ، تو ہمیں بھروسہ ہمیشہ ہوتا تھا کہ یہ ایک شخص ہے جو ایماندار اور سچا ہے، اور مجھے آج بھی یقین ہے یہ اتنے ہی ایماندار اور سچے ہوں گے. لیکن اس وقت جو انہی نے بات کی اس کے اوپر مجھ سے رہا نہیں گیا. معافی کا ٹھیک ہے خواہشگر ہوں، مجھے ٹھیک ہے. معاف میرے اب آپ منہ ان سے سے پوچھ لیتے ہیں بشیر محمد صاحب، انہوں نے سنا ہے، بڑے تحمل سے سنا آپ کی گفتگو کا، وہ بھی جواب دیں گے اس کا. میں اس لیے فردوس شمیم نقوی صاحب، وہ مجھے ان کے کچھ جو ہے وہ کچھ ذاتی طور پہ پتہ ہے، کچھ پرابلمس میں تھے، اس لیے میں ظاہر ہے میں ان کا اور احترام کرتا ہوں. اب میں کہہ رہا تھا اس وقت جو آئل پرائسز ہیں ان کی جو وجوہات ہیں، اس کی وجہ کوئی پاکستان کا حکومت نہیں ہے، اس کی وجہ انٹرنیشنل یہ جو کرائسس چل رہا ہے. اب یہ جو آپ نے بات کی اکانومی کی، یس. آپ نے جو بات کی گیس کی لوڈ شیڈنگ کی، یس. اب یہ بھی تو دیکھیں نا کہ یہ ان کی وجوہات کیا ہے. کوئی تو وجہ ہوگی. نہیں وجوہات تو بالکل جو بھی ہیں سر، آپ ظاہر حکومت ہیں، لیکن ہم تو یہ چاہ رہے ہیں کہ عوام کو سہولت کب ملے گی. وجوہات تو آپ بتا دیں گے عوام کو کہ قرضے ہم اس لیے لے رہے ہیں، قرضے پہ قرضہ. میں کچھ کہنا چاہتا ہوں تو یہ آپ جی فرمائیے سر، فرمائیے. میں خاموش ہو جاتا ہوں، مجھے کوئی ایسا وہ نہیں ہے. فرمائیے سر، بالکل میں آپ کو فرمائیے. ایک عرض کروں، اس وقت پوری دنیا کے لیے انرجی کرائسس ہے. پیٹرول انرجی مہنگا ہے، ہر چیز کے پرابلمز ہیں، اور ظاہر ہے ہمیں ایک انٹرنیشنل سٹیج پہ ایک جگہ ملی ہے، اس کو ہم پوری دنیا کے لیے سالو کر رہے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، مہنگائی عام آدمی کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ انٹرنیشنل سٹیج پہ ہماری کیا پذیرائی ہو رہی ہے.
عام آدمی کو تو اپنے کچن اور دیگچے کی فکر ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. میں اور آپ بھی عام آدمی ہیں, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ کنٹرولبل ہے, کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کنٹرولبل نہیں ہوتی. اب آئل مارکیٹ کو کچھ نہیں کر سکتے. اچھا, اسی کے لیے تگدو کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ہم ساری انڈسٹریل اسٹیج پہ بگ پلیئر کے طور پہ نہیں, ہم نے اس چیز کو ارینج کرنے والے ہیں جو کہ دنیا میں ورلڈ پیس کروا رہے ہیں. شہباز شریف صاحب اور فیلڈ مارشل یہ انٹرنیشنل لیول پہ ابھی آج بھی فیلڈ مارشل ایران گئے ہوئے ہیں, اور جو ہمارے پرائم منسٹر صاحب ہے وہ ابھی قطر میں تھے تھوڑی دیر پہلے. ابھی میرے خیال میں آگے انہوں نے ٹرکی جانا ہے, جو بھی ہے ان کو پروگرام پتہ ہوگا ظاہر ہے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں بالکل اس کے بعد انشاءاللہ یہ سارے کے سارے مسئلے مسائل, وہ جو پیسوں کی آپ نے بات کی, ممالک قرضے واپس مانگ رہے ہیں, وہ بھی انٹرنیشنل سیناریو میں ہے. اور پھر سعودی عرب میں بھی 2 بلین تو ٹرانسفر ہو بھی گئے اسٹیٹ بینک کو. سر اور پھر ہمارے انہوں نے کیوں دیے یہ پتہ ہے آپ کو بھی؟ میں آپ کو ارض کروں کہ یہ چیزیں ساری ہیں جو ڈیولپنگ سٹوریز ہیں, ڈیولپنگ ہے نا یہ چیزیں. ابھی امریکن بہت بڑا ڈیلیگیشن آئے گا یہاں پہ, وہ کہتے کہ جی صرف پاکستان. ہم پرابلمس کو میں نہیں کہہ رہا کہ نہیں ہے, میں نے کب کہا نہیں ہے, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اس وقت ہمارے کنٹرول. اچھا, پھر اس کے بعد آسٹیریٹی ڈرائیو پرائم منسٹر نے شروع کی. انہوں نے اپنے ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر میں کٹ لگایا. آج سے وہ بجلی کا وہ جو مینجمنٹ کا سسٹم آج میں سن رہا تھا ٹی وی پہ, وہ آ رہا تھا, وہ بھی چل رہا ہے. ظاہر ہے ٹھیک ہے سر, پرابلمس تو ہیں, there's no ٹھیک ہے doubt about ٹھیک ہے. it. لیکن میں نے There's no doubt about یہ it. نقوی صاحب سے پوچھ لوں, آپ کی جو گفتگو ہے, ظاہر ہے آپ نے کہا انٹرنیشنلی یہ حالات دیکھ لیجئے, عالمی خطے میں جو کچھ ہو رہا ہے, پھر ظاہر ہے پیٹرول پرائز اس کی وجہ سے بڑھ گئے, لیوی ظاہر ہے آپ نے ایکسٹرا لگائی ہوئی ہے, اس کا بھی ظاہر ہے جواب دے دیتے, لیکن چلیے دوبارہ میں پوچھ لوں گا آپ سے. نقوی صاحب ظاہر ہے اس سے تو انکار نہیں ہے, ایران امریکہ اسرائیل جنگ, اس کی وجہ سے پیٹرول پرائزز عالمی مارکیٹ میں بلند ہوئی ہے, بڑھی ہے. سر کتنے کہا کہ پاکستان میں تیل کی کمی ہے, جتنے کہا غلط کہا. پاکستان کے عوام کا تیل نکل چکا ہے. کتنا تیل ہے وہ؟ آج کی رات میں پاکستان کے 44% لوگ جو مجھے آپ ضرور کریں, میری بات سنو. پی ٹی آئی کا مجھے ایک بات کرنے دے, میں بڑے میں ایک جملہ کہوں گا, اس کے بعد آپ بولیں. جی پی ٹی آئی کا, انڈیا کا اور اسرائیل کا پرابلم ایک ہی ہے, پرابلم ایک ہی ہے. چلیے بات یہ ہے کیا پرابلم ہے سر؟ اسرائیل کا اور پی ٹی آئی کا بھی ایک پرابلم ہے, کیا ہے سر؟ ان کا پرابلم یہ ہے کہ مسئلہ سالو ہونے جا رہا ہے, اور پاکستان کے تھرو یہ وہ لوگ فیلڈ مارشل کو اور شہباز شریف کو عزت مل رہی ہے. خارجہ پالیسی میں بالکل بہترین, اس میں دو رائے نہیں ہے. میری بات تو سنیے. ان کا پرابلم یہ ہے کہ فیلڈ مارشل کو شہباز شریف کو عزت مل رہی ہے, مسلم لیگ نواز کو عزت مل رہی ہے, فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کو عزت مل رہی ہے. ان کا پرابلم یہ ہے, ان کا بھی وہی پرابلم ہے جو مودی کا ہے, ان کا بھی وہی پرابلم ہے جو اسرائیل کا ہے, ان کا بھی وہی پرابلم ہے جو ان کے بھگوڑے بولنے کی اجازت ہے. آپ بھگوڑوں کو, اچھا یہ سر یہ دیکھیے یہ پاکستان کی ایک سیاسی پولیٹیکل جماعت کو آپ نے اسرائیل اور انڈیا سے ملا دیا سر. نہیں, ان کو آج وہاں پہ کوہرام مچا ہوا انڈیا کے میڈیا پہ, اور یہ بھی کوہرام مچا رہے. ان کا دیکھنا, ان کے سوشل میڈیا کو دیکھ لے اور انڈین میڈیا کو دیکھ لے, سارے کے سارے وہی بولی بولتے ہیں, سارے کے سارے وہی بولی بولتے ہیں. نقوی صاحب جی نقوی صاحب معاف کیجیے شمیم. نہیں سر, آپ نے جو کہنا تھا کہہ دیا, اب تو کیا رہ گیا, مطلب آپ نے الزام لگا ہی دیا. لیکن کیا رہ کیا گیا, میں آپ کو صحیح کہہ رہا ہوں, میں یہ ثابت کر. آپ چلے ان کی تو تعریفیں کرتے ہیں اسرائیل, جی ایسا لیڈر میں چاہیے. پاکستان میں ایک کالمسٹ نے لکھا تھا نا, ایک اسرائیلی ایک نیوز پیپر میں, اس نے کہا تھا عمران خان جیسا لیڈر چاہیے پاکستان میں, اور وہ ثابت ہو گیا. ابھی سر آپ تو انڈیا کا میڈیا جتنا چیخ رہا ہے اتنا ہی یہ چیخ رہے ہیں. بشیر میمن صاحب, لیکن دیکھیے نا, ان کی بہنیں ملنا چاہتی ہیں, ان کی پارٹی لیڈران ملنا چاہتے ہیں, آپ تو ملنے تک نہیں دے رہے, نہ ٹی وی پہ دکھانے دیتے ہیں, نہ عدالت لے کر آنا چاہتے ہیں آپ ان کو.
مطلب یہ تو لگ ایسا رہا ہے کہ پی ٹی آئی کی جانب سے پھر کہا جاتا ہے کہ ذاتی دشمنی بنا لی شاید آپ نے. بھائی جان میری بات سنیں، ذاتی دشمنی تو وہ بناتا تھا جو فوٹو دکھاتا تھا دکھی لوگوں کے. جی سرور صاحب میرا سگنل میں پرابلم آ رہے ہیں، اگر آپ مجھے سر آپ ہی کو موقع دیا، میں 2-3 مرتبہ آپ جی فرمائیے. آپ کی ہوئی ہے ابھی، اور انہوں نے کہا تھا ایک جملے کے عوض سے 4 منٹ بول چکے ہیں میرے دوست بشیر میمن صاحب. وہ 4 منٹ کا لب لباب یہ تھا کہ آپ کا انڈیا کا اسرائیل کا ایک ہی موقف ہے. جی جی بالکل، ہم جتنے پاکستانی ہیں جس میں عمران خان اور پی ٹی آئی کی پاپولیرٹی 80% ہے، 80% پاکستانی جو ہیں وہ اسرائیلی اور ہندوستانی ہو گئے. نوبل پیس پرائز کے لیے نامنیٹ کرنے والے یہ کس کو؟ ٹرمپ کو. پی ٹی آئی جو ہے وہ ہندوستان ہو گیا. اسرائیل جانے والا جو ہیں وہ یہ کہ بورڈ آف پیس کے ممبر بنے. ہندوستان کا وزیر اعظم گیا اسرائیل، ہم نے اس کی لعنت ملامت کی، ہم جو ہو گئے وہ ہو گئے ان کے ساتھ. اب جو بھی ہے بشیر میمن صاحب جہاں سے آئے ہیں آنے دیجئے. مجھے اس والے اتنی گھٹیا قسم کی چارجز کے اوپر کہ محب وطن پاکستانیوں کو فوری طور پہ غدار کہہ دینا ان کا ان کا نہیں ہے، ان کی جماعت کا ہے، تو اس کے جواب کے قابل نہیں. چھوڑ دیجئے صاحب، میں معافی چاہتا ہوں آپ سے. نہیں سر ملا تو دیا نا بشیر میمن صاحب، آپ نے ملا تو دیا نا پی ٹی آئی کو. آپ نے اسرائیل کیا ہے جو اسرائیل کا ساتھی وہ غدار، میں نے کہا جو ہندوستان کا ساتھی وہ غدار. ان کا سوشل میڈیا، نہیں آپ بتا دیجئے اور اسرائیل غداری کے فتوے تو نہیں سر، غداری اس طرح نہیں ہو جاتی، ظاہر ہے یہ غدار نہ کہیں. یہ ڈیلی 9 مئی کو، مجھے اب جواب دینے دیجئے. نہیں 9 مئی تو سر ابھی ڈسکس نہیں ہو رہا. 9 مئی کی تو پھر بات لمبی چلی جائے گی نا. نقوی صاحب تو اس وقت کی بات کر رہے ہیں، موجودہ حالات کی. پیٹرول پہ بات ہو رہی تھی کہ لیوی بھی لگا دیا آپ نے. ایوان کا تیل نکل چکا ہے. آج کی رات میں پاکستان کے 44% عوام یعنی 12 کروڑ کے آدمیوں کے سامنے 2 تصویریں دوں گا. ایک میں فیلڈ مارشل صاحب کی تصویر ہوگی ایران کے وزیر اعظم سے گلے ملتے ہوئے، اور ایک سعودی عربیہ کے بادشاہ کے ساتھ شہباز شریف کی ٹہلتے ہوئے. اور میں کہوں گا آج کی رات تم اسی سے پیٹ بھر لو اپنا. آج کی رات اندھیروں میں جو ہے گرمی کے اس اوقات میں، جبکہ ٹیمپریچر جو ہے پنجاب میں 40% پہ چلا گیا ہے، 40 ڈگری پہ چلا گیا ہے، پنکھا جو ہے انہی تصویروں سے جھل لینا. اتنی ٹھنڈک آئے گی کہ تم چین کی نیند سو سکو گے، اور ایسی نیند تمہیں زندگی بھر نہیں آئی ہوگی جو ان 2 تصویروں سے ہوا آئے گی. سر وہ جس کام کے لیے گئے ہیں وہ تو مانتے ہیں نا اس کو. اس ملک کے اندر ہم کچھ کر نہیں سکتے تھے. ارے بھائی آپ دیکھیں تو آپ کی حکومت کتنے سال رہی، آپ نے دوسرے ممالک نے کیا کیا ہے، انہی نے اپنی انڈیجینیس ریسورسز پیدا کی ہیں. پاکستان میں ڈیم بنایا کس نے؟ آفٹر تربیلا. سنیں اچھا سنیے جی سنائیں. انہوں نے 3.5 سال مجھے آپ نے جو ڈیم وہ کیا کہہ رہے تھے 100 ڈیم بناؤں گا. ارے وہ 100 ڈیم 50 لاکھ نوکریاں. اگر یہ باری باری نہیں کھیلیں گے تو میں چھوڑ جاؤں گا. آپ ان کے ساتھ سن تو لینا بشیر میمن صاحب، وہ بھی پیٹرول میں تو بات کی نہیں. چھوڑ دوں گا. میں بڑے تحمل سے ان کی بات سنی. انہوں نے مجھے غدار کہا. ہاں یہ غلط ہے، یہ غلط ہے سر. غدار نہ کہیں، اوپل وطنی کے کسی نے نہیں سر، غدار ایسے تھوڑی سر. خدا کا واسطہ ہے. ارے اسرائیل کے ساتھ جوڑنا میرے لیے گالی ہے، اس سے بڑی گالی ہے. کیوں میں آپ کو یہودی کہوں، آپ کو کیا لگے گا ایک مسلمان ہونے کے ناطے؟ میری بات ہاں یہ غلط ظاہر ہے، غصہ تو آئے گا سر. آپ کو اس طرح کی بات نہیں ہونی چاہیے. میری بات کتنے لاکھوں کو شہید کر دیا. اسرائیل میں آپ کو شرم آتی؟ میرے لیے تو روم بننے کا مقام ہے. میری بات اگر کوئی مجھے ایسے لوگوں سے تشبیہ کرے، آپ کی غیرت کہیں اور ہوگی، میری غیرت ابھی میرے ساتھ ہے. میری وطنی کو چیلنج نہیں کرنا، ورنہ میں تمہارے ساروں کو ادھیڑ کے رکھ دوں گا. میری اوپل وطنی میں نہ آؤ سر. اوپل وطنی میں کوئی ہندوستان کے وزیر اعظم کو جو ہوتا ہے وہ پوزیشن کو سمجھتا ہے کہ وہ آپ کے وزیر اعظم نے آپ لوگ روز اپنے گھر میں بغیر ویزے کے بلائے، شادیوں میں شرکت کی، اپنی بیٹیاں ہندوستان بھیجی ہیں. میں ثبوت دوں شہباز شریف کی بیٹی کس کی شادی ہوئی ہوئی ہے کہاں؟ میری میں ثبوت دوں
چاہیے فردوس دیکھیے صاحب انٹرنیٹ آپ پہ. تو نہیں نہیں، میاں صاحب کی مجھے سر نہیں کوئی چاہیے. بیٹی ایک ہندوستان میں شادی نہیں ہوئی، یہ اس طرح کے الزام نہ لگائیں. دیجیے ورنہ نہیں میں نہیں اکھیڑ کے رکھ دوں گا. نہیں نہیں، میاں آپ صاحب کی میری سر بیٹی میری کسی کی بات شادی سنیے. ہندوستان میں نہیں ہوئی، یہ تو اس طرح کی بات میں ہے. شریف خاندان کو کوئی اکھیڑ کے رکھ دوں گا اگر آپ نے میرے کیوں سر کی. اچھا یہ کیا بات ہوئی؟ آپ کو میں فیکٹس دوں گا. آپ نے تو مجھ پہ الزام لگائے. میں جھوٹے فیکٹس ہیں آپ کے پاس. وہ کہہ رہے ہیں جھوٹے آپ کے فیکٹس ہیں پاس سر، ہے، ہیں تو آپ میرے آئیے سامنے رکھے ہیں، دیکھیے مضبوط انٹرنیٹ اگر پہ ثبوت ہیں آپ کہ کے جھوٹے وزیر اعظم کے گھر کیا مودی آیا تھا، ویزا لے کے آیا تھا، جھوٹے 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 ویزا لے فیکٹس کے ہیں آیا آپ کے تھا. پاس. تصویریں دوں آپ کو مودی کی وہاں. اچھا میں سنیے دکھاؤں سنیے شہباز شریف کی میری بات بیٹی کی سنیے. شادی جو کہاں ہوئی ہے. جو پگڑیاں جو پہنائی تھی سر. ارے لا الہ الا اللہ پڑھ کے کہہ دو کہ ایک میں جھوٹ بول رہا ہوں. کال ایک منٹ لا الہ الا اللہ یہی پڑھ کے. یہی نواز آپ لا شریف تھا، الہ الا اٹل اللہ بہاری محمد رسول اللہ کہہ کے چلیں شادی. حاضر ناظر جان کے سنیے کہتے ہیں سر، لا الہ الا اللہ کلمہ اور ابھی قرآن ابھی نیچے ابھی نہ ابھی لائیں. ابھی میری ارے بات بھائی سنیے کیوں میری بات نہیں سنیے. حاضر ناظر یہی یہی کہتے یہی کہ میں نواز نے شریف ایک تھا دونوں میں سے جو باتیں جس نے کی ہیں اٹل وہ جھوٹ بہاری تھی. واجپئی کو بلایا تھا اور لاہور ارے مینار بھائی چھوڑے اب پاکستان وہ کو پرانا توڑ واقعہ دیا. ہے، اس کے بعد کی بات کر رہے ہیں یہ. ارے بھائی میں تو میری ہو گیا نا. میں تو مودی کی بات کر رہا ہوں. میں تو ایٹم شادیوں بم کر رہا ہوں. میں تو ہندوستان جا کے ایٹم بم کا کاروبار دھماکہ کیا، کی بات ایٹم کر بم رہا کا ہوں. دھماکہ کیا. اسٹیل اچھا مل کے انڈیا والوں کو سے ملنے کی بات کر رہا ہوں. سر ایک دھماکہ منٹ اور میں چھوڑ اٹل گیا. بہاری واجپئی ہمارا جو آج آنند کے جو آئے تھے وہ تو پاکستان کے یاد ہے لوگوں سب کا کو، اس کے بعد مسائل کی میری بات ہے، شادی میں میری بلایا. بات تو اب جب سنیے میں نا. شمیم بھائی حاجی سرور جذباتی ہو گئے. صاحب میں چھوڑ شمیم رہا ہوں بھائی پروگرام. جذباتی ہو گئے. میں کیا نہیں کروں. نہیں 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 نہیں، سر اس پہ میری نہیں بات نہیں نہیں، جو سنیے حقائق ہیں وہ شمیم بیان بھائی. ہوں گے، جو حقائق ہیں اس پہ بات ہوگی. ہم پورا موقع ہے دونوں کے پاس، لیکن میری حقائق کی بات بات لیکن کریں، یہ سنیے. خبریں حقائق پہ. سنیں تو میں میرے اپنا بھائی موقع دوں گا نا. میری بات تو سنیے. اچھا میری نہیں میں نہیں سنوں گا. آپ بھائی میں اپنی باری میں بولیے. آپ اپنی آپ باری میں لوگوں بولیے. آپ لوگوں کا پرابلم آپ لوگوں کا پرابلم یہ کیا آپ پرابلم میری ہے بات یہ بتائیں سر، سنو کیا مجھے. پرابلم کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ قسم خدا کی بات یہ ہے کہ ان لوگوں کا جو یوتھیا لیکن نقوی مائنڈ ہے صاحب نا. نے جو گفتگو کی سر، اس کا ثبوت سے جواب دیجیے گا، کیونکہ وہ جو بات کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں میں اتھینٹک بات کر رہا ہوں اور شواہد موجود ارے ہیں. اخبار میں ابھی انٹرنیٹ پہ جا کے دیکھ لیں تصویریں. اب وہ تو خبر سب کو یاد ہے سر، وہ تو ویڈیو بھی ہے، ظاہر موجود ہے. میں پورے پاکستان کو اب دعوت ویڈیو بھی دے ہے رہا سر، ہوں وہ تو کہ ویڈیو اگر بھی میں موجود ہے جھوٹ نا بول رہا بھائی. ہوں تو مجھ پہ لعنت ملامت. سر خدا مودی کی آیا، یہ لعنت کوئی مجھ پہ. غلط بات، جھوٹوں مودی پہ تو آیا ہے نا، خدا نے اس میں تو لعنت جھوٹ بول بھیجی ہی ہے. نہیں مجھ سکتا پہ کوئی. بھی لعنت آئی. یہ لوگ جنرل جو فیلڈ مارشل کے خلاف جو بولتے رہے جو آج بھی ان کا جو سوشل میڈیا وہ کرتا ہے. سر باجوہ کے خلاف جو تو آپ یہ لوگوں نے کہتے بہت ہیں کچھ تمام کہا. فیلڈ مارشل کے سر خلاف باجوہ کے خلاف تو آپ لوگوں نے انہیں بہت کچھ کہا. پاکستان کے آئین کی ایسی تیسی پھیر دی. نہیں چاہے وہ ایوب خان ہو، انہوں نے چاہے باجوہ صاحب مشرف کو ہو، جانور کہا تھا. چاہے ضیاء الحق ہو. انہوں نے باجوہ کو جانور سر وہ تو کہا تھا جو عامر ان تھے کو سر، لے ان کر سے کے آئے. تشبیہ نہ دیں سر، وہ تو عامر تھے. ضیاء کا عامر تھا، مشرف تھا، ایوب تھا، یحییٰ تھا. میری بات سنیے. یار آج کا شو آپ جانور کا کہتے عوام رہے کے بھائی. مسائل کے یا پیٹائی کے. سر مسائل پہ تھا یہ تو، انہوں نے بیچ میں جو نہیں بشیر محمد صاحب نے ظاہر ہے جو بات کی وہ اسرائیل تک بات چلی گئی. ان کو نظر میں آپ تو کے بجلی، مسائل ڈسکس سر کر میں رہے تو ہیں. بجلی گیس کی بات کر رہا تھا، میں تو آئی ایم ایف کی بات کر رہا ہوں. مسئلہ یہی ہے ان کا آج بھی پاکستان. اچھا ایک تو ان کا یہ ذہن میں ہے کہ 80% پاکستانی یوتھی ہے. نمبر 1 80%. سر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ بڑے دوبارہ کرا لیں الیکشن فیئر اینڈ فری. پھر وہی بلائیے کامن ویلتھ سے کہیں کہ آ کے الیکشن کرا دے. کامن ویلتھ یونین سے آئے نا. میں تو چیلنج دے رہا ہوں. میں مطلب آپ کو چیلنج اپنے دے رہا ہوں. کامن ویلتھ یونین کا لائیے. سر اور ابھی ان کے سروے سرکے ہوا کا آپ ہے، کنڈکٹ ابھی کیجئے سروے ہوا الیکشن. ہے 70% پنجاب نے مریم بی بی آئیے کو. نا آپ کامن ویلتھ کے ممبر ہیں. میں چیلنج کر رہا ہوں. میری بات تو سنیے شمیم بھائی. نہیں جی میں تو بات میری سن ہی رہا ہوں. آپ میری بات نہیں سن رہے. میری باری آئے گی کہ نہیں آئے گی مسائل پہ بات کرنے کی. چلے میری سر بات تو مسائل پہ سنیے. میں سوال تو پوچھ نہیں لوں ان میں سے. کب تک ان کی بات سنوں گا. نہیں میں مسائل پہ آپ سوال مجھے کر لوں جس سر. پرپس میں کیا مسائل- جب مسائل پہ سوال تو کر لوں سر. مسائل پہ میں سوال یہ ہاتھ کر رہا ہوں، جوڑ 2 وزارتیں، وزارت خزانہ، وزارت بجلی، ان دونوں کے حوالے سے کہ آئی ایم ایف کا پروگرام لینا بھی ظاہر کامیابی نہیں ہے یا اصلاحات نہیں ہے. اس طرح بحران سر آئے تو بجلی بند کر دینا. میں سمجھتا ہوں. آگے آپ کا سوال. جی آگے آپ کا سوال. وہ میں اس ملک کا حصہ نہیں بننا چاہتا جو اپنے قرضے بڑھانے پر ایک دوسرے کو مبارکباد دے. نہیں آپ تو کہ آج اس میں سے جو کہتا تھا سعودی اگر آئی ایم عربیہ ایف سے کے اب بشیر محمد صاحب یہ بات تو ہے نا کہ قرضہ لے کے آپ آئیں اور نہیں ہمیں کہیں کہ جی معیشت مضبوط ہو گئی، سرمایہ کاری ہوگی. سرمایہ کاری تو نہیں ہو رہی. ایک منٹ ارے بھائی میں جا رہا ہوں. بشیر محمد صاحب کے ساتھ پروگرام نہیں کیا جا سکتا. سوری. اسے کہ بولنے تو دیں گے نہیں. ان میں اتنا تحمل نہیں ہے ان میں. ارے آپ اس پہ تبصرہ فرما دیجیے، پھر میں بشیر محمد صاحب سن لے پہلے. آپ سچ سن نہیں سکتے. آپ نے پرابلم ہے. 3 منٹ میں دیجیے گا جواب.
اپنے 3 منٹ مجھے 3-4 منٹ بولنے دیجیے، اس کے بعد آپ 4 منٹ بولیے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. غداری کے فتوے نہیں ہوں گے سر، غداری فتوے نہیں ہوں گے دونوں طرف سے. میں 4 جملے کہوں گا. آپ کے لیڈر صاحب نے فرمایا تھا میں آئی ایم ایف پہ جاؤں گا تو مجھے گولی مار دینا، پھر خود ہی بھاگ کے گیا آئی ایم ایف. سر آپ اب سے 4 سال پہلے کی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کی حکومت ہے سر، کیوں یقین نہیں آ رہا آپ کو؟ ارے میں بھی جواب دے دیتا ہوں. ان میری کے بڑی نواز بات- شریف نے کہا تھا کہ یہ پروگرام جب ختم ہو رہا ہے میں اتنا مضبوط کر دیا ہے کہ پاکستان کو دوبارہ آئی ایم ایف کو جانے کی جانا ضرورت نہیں پڑے گا. ہم اقتدار میں آئے ہیں 3 ماہ کے اندر، ہمارے پاس ساری بزنس مین، پوری بزنس کمیونٹی یہ الزام ڈال رہی تھی کہ آپ آئی ایم ایف کے پاس کیوں نہیں جا رہے، کیوں نہیں جا رہے. ڈیلے کر دیا اسد عمر نے، فوج کے باجوہ نے ہٹوا دیا اسد عمر کو. اچھا فوج نے ہٹوایا تھا اسد عمر کو؟ کیا ہو اچھا مطلب آپ تو کہتے ایک منٹ میری بات ایک سنیے. منٹ اب میری نہیں اب تو الزامات پہ بات ہوگی سر. آپ تو کہتے تھے ہم الیکٹڈ حکومت ہے، میں جا حکومت رہا میں ہوں. آنے سے اگر آپ پہلے نے نقوی صاحب جواب تو دیجیے نا، جانے سے کچھ نہیں ہوگا سر، جواب دیجیے. جناب جواب مجھے بولنے دیں گے 4 منٹ تک نہیں جواب دوں گا. میری بات یہ میں سنیے. ایک جملہ 4 کہتا منٹ ہوں کا تو یہ پروگرام فوراً ٹھیک ہے سر. شروع ہو جاتا. آپ کے جو لیڈر صاحب تھے وہ تو کہتے تھے کہ میں اگر حکومت میں آیا تو چیف اگر مجھے کہے گا تو میں اس کو اسی وقت ڈسمس کر دوں گا، اور اس کے بولنے پہ وہ آئی میں چلا گیا. جی نقوی صاحب جواب دے دیں اس اتنا بات کا. کمزور تھا وہ، اتنا کمزور. جواب دے جی. اتنا کمزور تھا کہ اس نے کہا، باجوہ نے کہا تو وہ آئی ایم ایف چلا یہ گیا. بولیں گے تو نہیں؟ نہیں ابھی بھی نہیں بولیں گے. بشیر احمد صاحب اب ذرا سن لیں. اجازت ہے جی بشیر جی جی صاحب؟ سن لیں اب. آپ نے کہا جی میرا لیڈر تو بہت باجوہ نے ہٹوا کمزور دیا ہے اسد عمر صاحب کو. جو آپ کا جوتے چاٹتا پھر رہا ہے، ہاں اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ سر اس کو جوتے چاٹنا کہیں گے آپ؟ سپریمیسی کو ملٹری سپریمیسی کے نیچے ڈال دیا ہے. اس ٹرک کے نیچے پڑی ہوئی ہے پاکستان کی سویلین میری بات سپریمیسی. سنیں. اب پھر میری بات سنیں، مجھے بولنے دیں گے نہیں؟ 4 منٹ نہیں سن سکتے آپ؟ یہ آپ جمہوریت پسند ہے؟ یہ آپ اصول پسند ہے؟ یہ آپ کو اپنے جذبات پہ کنٹرول نہیں ہے؟ کیا عجیب بات کرتے ہیں. اتنی تو ہمت رکھیے کہ 4 منٹ سن کے آپ جواب دیجئے. آپ کو میں پورا دن سن سکتا ہوں، لیکن لوگوں کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے. پرابلم یہ ہے. نہیں بشیر محمد صاحب یہ جو بات کر رہے ہیں یہ بات صحیح ہے. نہ چینل کے پاس اتنا ٹائم ہے. نظریہ سر اس وقت تو جمہوریت پراپر طریقے سے بحال کر دی آپ نے. یہ بتائیے بشیر محمد صاحب، یہ بشیر محمد صاحب بات یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ خان صاحب کی بہنوں کو آپ نہیں ملنے دے رہے، ان کی پارٹی کے لوگوں کو آپ نہیں ملنے دے رہے، ٹی وی پہ دکھایا نہیں جا سکتا، عدالت میں پیش کیا نہیں جا سکتا، پھر آپ کہہ رہے ہیں جمہوری دور ہے. یہ سوال ہے. میرے بھائی میری بات سنیں. یہ بیٹھ کے ٹی وی چینلز پہ مقابلہ کرنے کا ٹائم ہے؟ ہم جب انٹرنیشنل اسٹیج پہ اس وقت وہ بات جنگ کریں. تو ابھی 45 دن ہوئے، اس سے پہلے کون سی ملاقاتیں ہو رہی تھیں؟ میری بات تو سنیں نا. آج میں یہ کہہ رہا ہوں آپ تھوڑے کی خوش ہونے باتیں کا، سن رہے ہیں ملک 4 یہ سال سے. آپ کا خوش ہونے کا ٹائم نہیں ہے اور کہ ہمارا آپ کے پرائم کبھی آپ منسٹر جیٹ بیچ رہے ہوتے ہیں، کبھی آپ تیل بیچ رہے ہوتے ہیں، کبھی آپ ریئر ارتھ منرل بیچ رہے ہوتے ہیں، کبھی ریکوڈک کا گولڈ بیچ رہے ہوتے ہیں. پاکستان کے سارے مسائل حل ہو رہے ہوتے ہیں. کبھی آپ خوش ہونے کا ٹائم کون سا سر؟ یہ ٹرمپ انویسٹمنٹ لا رہا ہوتا ہے. ایران اور امریکہ کا صدر پاکستان آ رہا ہے، یہ خبر ہے؟ وہ کدھر گئی؟ کنفرم ہے سر؟ آج عمران خان کے دور کا 3.5 سال. اب سنائیں بشیر محمد صاحب، سن لیں سر. بشیر محمد صاحب کی سن لیں نقوی صاحب. جی بشیر محمد صاحب. جب آپ مجھے کہیں گے میں بولوں گا، میں ان کی طرح، میرے پاس یہ نہیں ہے کہ صبر نہیں ہے. بس سب ظاہر ہے. جب یہ خاموش ہو جائیں گے مجھ سے پوچھیں. ان اللہ مع الصابرین. ٹھیک ہے نا. خدا پہ دیکھیں ان کا وقت تھا کہ یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ وہ جو اس وقت لعنت اللہ علی الکاذبین، لعنت اللہ علی المنافقین. آگے چلیے. میری بالکل آپ جائز فرما رہے ہیں. صحیح ہے، بولیے. جائز فرما رہے. میں سن رہا ہوں. میں نے تو قرآن شریف کی میں نے قرآن شریف کی ایک آیت کوٹ کی. میں نے بھی قرآن شریف کی، آپ نے ایک کہی، میں نے 2 اور سنا دی آپ کو. لعنت اللہ علی الکاذبین، لعنت اللہ بشیر محمد صاحب جواب اس کا دے دیں، جواب اس کا دے دیں عوامی مسائل کا. یہ آیتیں ہیں سورہ توبہ کی. یہ انتظار کرتے تھے کہ پریزیڈنٹ جو بائیڈن ان کو کال نہیں کرتا تھا. آج اسی ملک کا جو نائب صدر ہے وہ یہاں پر آ رہا ہے اور وہ سلام کر رہا ہے 24 گھنٹے. کس کو؟ جس کے لیے یہ کہہ رہے کہ اس کے ہم جوتے چاٹتے ہیں. خدا کا واسطہ ہے
دنیا میں ہمارا چہرہ بنا ہے، اس کے ایکشنز کی وجہ سے، اس کی اسٹریٹجی کی وجہ سے، اس کی دلیری اور اس کی شجاعت کی وجہ سے. آپ فیلڈ مارشل کو اس طرح کریں گے؟ آپ نے خدا کا واسطہ کیا کرتے ہیں آپ؟ کیا کرتے ہیں آپ؟ ایسا نہ کریں. دشمنی اس کے ساتھ کیا ہے آپ کی؟ پاکستان کے ساتھ دشمنی ہے آپ کی. سر وہ تو آپ کی گورنمنٹ کی بات کر رہے ہیں، آپ جان بوجھ کے فیلڈ بالکل مارشل مجھے اجازت ہے، مجھے ملٹری سپرمیسی ہو گئی. ان سے دشمنی نہیں ہے سر. یہ کس نے کہا آپ کو پی ٹی آئی کی دشمنی ہے اس سے؟ پاکستان کو ورلڈ کپ جتوایا. پاکستان اچھا کا ورلڈ کپ یار واپس لے جاؤ. ایک منٹ بھول جائیے، ایک منٹ. بشیر محمد صاحب یہ کیا میری بات بات کر رہے سنو. ہیں؟ بشیر محمد صاحب یہ کیا بات کر رہے ہیں؟ واپس لے جاؤ. ملک و قوم کے لیے کینسر چیز کا ہسپتال بنایا، کینسر کا ہسپتال بنایا پرائیویٹلی، دنیا میں ایک مثال قائم کی. نمل یونیورسٹی بنائی، مثال قائم کی. ہاں سر، ہے کوئی اس طرح کی چیز آپ کے وزیر اعظم صاحب نے خود کی ہو جو خان صاحب کر اور چکے؟ اس کے بعد اچھا 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 جیل میں بیٹھا ہوا ہے. بشیر محمد صاحب یاد کریں کوئی چیز اگر ہے تو. نہیں جا رہا اس کو. شریف میڈیکل کمپلیکس بنایا آپ نے. چوری کی نا، کوئی برائی نہیں، توشہ خانہ سے تو چوری بھی کوئی تو برائی کی. نہیں. فیلڈ مارشل بہت بڑی چیز ہے کہ آفیشلی بیٹھ کے اپنے آپ کو خود ڈکلیئر کروا لیں فیلڈ مارشل. بڑی اچھی بات. کس نے کہا؟ حکومت نے دیا فیلڈ مارشل. اور وہ ارے جس کو حکومت میں رکھا ہوا ہے اسی نے کہا ہے. حکومت کس کی ہے؟ سر حکومت میں رکھا ہوا کہ کیا مطلب ہے؟ الیکشن جیت کے نہیں آئے وہ. جنگ آپ نے انڈیا کے ساتھ ارے جیتی. 17 سیٹوں والا 17 سیٹوں والا کبھی بھی نہیں ہو سکتا وزیر اعظم. میری بات جو تو سنیے. سیٹیں ہارے ہوئے ہوں، کامن ویلتھ کی، پیٹنٹ کی، ویپن کی رپورٹ دیکھو. اس کی رپورٹ تو بشیر محمد صاحب آپ نے دیکھی ہے رپورٹ اس کی؟ آپ پڑھے نا، فیفن کی بھی، پیٹنٹ کی بھی فیفن اور کامن ویلتھ کی پڑھے رپورٹ آپ. پورا بالکل بالکل. چلیے چلیے چلیے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں اس طرح کی لیڈرشپ نہیں چاہیے تھی جو کھڑے ہو کر کے یہ کہتا کہ میں کیا انڈیا پہ حملہ کر دوں. انڈیا حملہ کرے اور اس کے جواب میں نیشنل اسمبلی میں یہ بیٹھ کے کرتا. اور دوسرے نے سر وہ پکڑا بھی تو گیا تھا ایک جہاز اس زمانے میں، آپ کو یاد ہی نہیں آتا؟ میری بات تو سنیے. لیکن پرائم منسٹر کا اسمبلی میں یہ کہنا بنتا ہے؟ نقوی صاحب بنتا ہے؟ میری بات سنیے. کیوں کہا تھا اور یہ؟ پھر سیکیورٹی کی میٹنگ میں نہ آنا بنتا ہے؟ خدا نے اس کو. اچھا پھر اس کے بعد وہاں پہ چیخا چاخی بنتی ہے مدینے میں. کے ساتھ پروگرام کریں اور اس پروگرام کا کام نام رکھیے. نہیں دیکھیے جو الزامات نہیں، اصل مسئلہ بشیر محمد صاحب پھر وہی آ گئی کہ یہ خارجہ پالیسی کے جو آپ نے فوائد بتائے ہیں، جو بات کی ہے وہ تو درست ہے، لیکن یہ عوام کا مسئلہ بجلی، پانی، گیس، سرمایہ کاری ہو نہیں رہی ملک میں، یہ تھا. آپ کا کام آسان آئے گی، ہوئے گی، ہر چیز ہوئے گی. سر یہ کب ہوگی؟ آپ کی حکومت 3.5 سال تو ہو گئے. بہت جلد ڈیلی اچھی خبریں سنا کریں گے اس جنگ کے بعد. اچھا ان کو پیسے خان صاحب کے حوالے سے بھی اچھی خبر دے دیں بشیر محمد صاحب کی ملاقاتیں بحال کر رہے ہیں آپ لوگ. میرا اعتراف ہے کہ پاکستان کے 77 سال کے مسائل پی ٹی آئی نے پیدا کیے 3.5 سال. اس سے پہلے یہ بشیر محمد صاحب یہ کیا بات کر رہے ہیں؟ اس بات پہ یس کہہ رہے ہیں آپ؟ 77 سال میں پی ٹی آئی کہاں تھی سر؟ سر پی ٹی آئی جماعت بنی ہے 1996 میں. آپ نے مان رہے ہیں؟ میں کہتا ہوں جوان نسل کو بدتمیزی، گالم گلوچ، یہ کلچر صرف انہوں نے سکھایا. مہنگائی کے خلاف آئے تھے. ابھی جب آپ کا پروگرام اپلوڈ ہوگا پھر دیکھ لیجیے گا کتنی گالیاں پڑتی ہیں آپ کو بھی گالیاں پڑتی ہیں. اچھا اس کے بعد نون لیگ کا بھی سوشل میڈیا اس کے بعد بشیر محمد ایکٹیو کر دیا آپ لوگوں نے. رپلائی کریں وہ بھی. کی قیمت 150 روپے بہت زیادہ ہے. ان کا جو یوتھیا بریگیڈ ہے اس کا کام یہ ہوگا آج. انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کے دور میں لوڈ شیڈنگ نہیں تھی. سر یہ یوتھیا یا پٹواری یہ لفظ اچھے نہیں ہے، مناسب نہیں ہے. آپ دونوں سینئر آدمی، بہت شکریہ آپ دونوں کا. لیکن یہ پھر نہیں یوتھیا آپ نے شروع کیا سر بولنا، آپ نے شروع کیا. وہ انہوں نے پٹواری نہیں کہا ابھی تک. میں اس لیے بول رہا ہوں کہ دونوں طرف سے نہ ہو. بالکل بولی جی. پٹواری ایک باعزت روزگار ہے بھائی. پٹواری ہمارا باعزت سرکاری افسر ہوتا ہے. میں زمیندار ہوں. پٹواری کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ دلال ایک اچھا لفظ ہے یا برا لفظ ہے؟ کیا کون سا دلال جو ہے وہ اچھا لفظ ہے یا برا لفظ ہے؟ وہ بھی تو ایک روزگار ہے. ایجنٹ ہے. ہاں ایجنٹ کو سر یہ کے بارے میں اردو میں کہا انہوں نے، آپ نے انگلش میں بتا دیا ایجنٹ. بات نہیں کر رہا.
कमीशन एजेंट होता है भाई अब बस यही हो रहा है, ये पूरा हुकूमत पूरा कमीशन ये स्टॉक देने वाली है, स्टॉक एजेंट का कमीशन किरदार देने अदा कर वाली रही है है, हुकूमत क्या सर? अपनी जेबें भरती जा रही है, नहीं नहीं लंदन मेरी में बात सुनो प्रॉपर्टी बनाई वो जा रही है, कमीशन तो लिया था स्विट्जरलैंड नहीं नहीं में सुने प्रॉपर्टी सुने सुने बनाई सुने जा रही है, मेरी बात सुने दुबई में कमीशन लेडीज लिया था के तोशाखाना प्रॉपर्टी केस में की, कमीशन लिया था अच्छा, वो तोशाखाना केस में जो पैसे लिए थे सर, वो तो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में थे, इनके पास कहाँ से आ मेरी गए? बात सुनिए वो तो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में पैसे पड़े हुए थे, पाकिस्तान में थे, सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में थे, खान साहब की जेब में तो नहीं थे। शमीम नकवी साहब का प्रॉब्लम यह है कि अगर वो इस तरह की बातें नहीं करेंगे तो आज आपके अपने अपने जो प्रोग्राम जब फेसबुक पे ये लोड होगा ना फिर इनके खिलाफ देखिएगा कैसी बातें होती है ये इनकी सबकी सांस जाती है अपने ये जो सोशल मीडिया की टीम इन्होंने बदतमीज अच्छा, और उससे डर के मारे ऐसी बातें करते हैं लोग। यस दवाई ये इंतहाई नहीं, इंतहाई नकवी साहब तो सर शुरू कसम से हम मैं देख रहे इनको हैं। मैं मेरी मेरी नहीं 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 फिरदौस शमीम नकवी साहब इंतहाई सर आपने शुरू में पढ़े गद्दार लिखे कह दिया, अब आप कह रहे हैं अच्छे आदमी के बारे नहीं मैंने ये फिरदौस मुनासिब तर्ज अमल नहीं, सवाल ही मुनासिब नहीं तर्ज बनता अमल नहीं है। मेरे किसी को नहीं गद्दारी का नहीं सर्टिफिकेट सवाल देना मुनासिब तर्ज फिरदौस अमल है। नकवी साहब जाहिर है बहुवतन शहरी हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। कहता है इनका सोशल मीडिया मैंने इनके लिए नहीं सवाल नहीं पैदा होता फिरदौस शमीम नकवी इज नेम ऑफ ऑनेस्ट अपराइट चलें, ये अच्छी बात है, बड़े इस वफादार नुक्ते में खत्म ईमानी करते हैं, इस शरीफ नुक्ते में खत्म आदमी करते हैं। बहुत शुक्रिया, लेकिन बहुत इनका शुक्रिया मसला बशीर है कि मेमन साहब, आप बहुत सारे सवाल आपसे भी करने थे रह गए। नकवी साहब बहुत शुक्रिया आपको भी। नाज़रीन, गुफ्तगू यहाँ से शुरू की थी हमने, वजारत ख़जाना वजारत बिजली दोनों क्या कामयाब हैं या नाकाम है, क्योंकि बिजली हमारे यहाँ नहीं है, पानी हमारे यहाँ नहीं है, और वजारत ख़जाना अब किस किस्म की पॉलिसीज़ बना रहा है जनाब हमें नहीं पता, सरमायाकारी क्यों पाकिस्तान में नहीं आ रही, और इस पर ज़ाहिर पूरा प्रोग्राम हमने इसी भी तरतीब दिया था। लेकिन बहरहाल जो गुफ्तगू हुई वो आपने सुनी। आज तक के लिए इतना ही, अगले प्रोग्राम तक के लिए हमें इजाज़त, मौलाना के बाद।